لوگ نیک اولاد چاہتے ہیں پھر حرام کیوں کھاتے ہیں؟ جب تک حرام کھاتے رہو گے نیک اولاد کا تصور چھوڑ دیجیے. کتنے ہی بڑے اسکول میں پڑھا لو، کتنے ہی بڑے اسکول میں پڑھا لو، اگر حرام کھلا کر کے بڑا کیا ہے بھول جائیے، اور یقیناً بھول جائیے کہ آپ کی اولاد نیک. دیکھو نیک اس کو نہیں کہتے جو موڈ میں آ کر نماز پڑھ لے، نیک اس کو نہیں کہتے جو چار لوگ دیکھ رہے ہو تو نگاہوں کو کنٹرول کر لینا. اب تو نیکوں سے اور اہل تقوی سے منبر و محراب بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ لباس یا موڈ میں آ کر کے نیکی کرنے والا نیک نہیں ہوتا. نیک اس کو کہتے ہیں جس طریقے سے منہ میں لقمہ ڈالنا انسان کی فطرت ہے، ایسے نیکی کرنا جب تک کسی کی فطرت نہ بن جائے اس وقت تک اسے نیک نہیں کہا جا سکتا. نیک وہ ہے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اللہ اس کو وہ کام کرتے، اللہ نہ دیکھے. توجہ، بندہ نہیں، اللہ نے جس چیز سے منع کیا وہ کام کرتے ہوئے اللہ نہ دیکھے، اور جس کام کرنے کا حکم دیا وہاں سے اللہ اس کو غیر حاضر نہ پائے. جب یہ دو صفت انسان میں پیدا ہوتی ہے تب وہ نیک کہلاتا ہے. اللہ ہمارا گناہ نہ دیکھے یہ نیک ہے، اور اللہ ہمیں غیر حاضر نہ پائے یہ نیک ہے. تو جب ہم گناہ کریں گے ہی نہیں تو اللہ دیکھے گا ہی نہیں، اور اگر کریں گے کہیں بھی کریں گے تو عقیدہ ہے کہ وہ دیکھے گا. تو نہ دیکھنے کی صورت کیا ہے؟ جب نہ کرو گے تو نہیں دیکھے گا، اور چھپ کے کرو گے تو بھی دیکھے گا، غار میں کرو گے تو بھی دیکھے گا، اللہ اکبر دریاؤں کے کنارے کرو گے تو بھی دیکھے گا، کمروں میں کرو گے تو بھی دیکھے گا. اینما، قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، خدا تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، نیک وہ ہیں جن کو خدا گناہ کرتے نہ دیکھے. نہ کرے گا تو خدا دیکھے گا نہیں، اس لیے کہ جب کرے گا تو دیکھے گا، نہیں کرے گا تو خدا تجھے گناہ کرتے نہ دیکھے، اور خدا تجھے عبادت کی جگہ یا جہاں سے تجھے حکم دیا پہنچنے کا وہاں پہنچنے سے تجھے غیر حاضر نہ پائے. یہ نیک ہے. نیک جب ایسے نیک ہوتے ہیں تو اللہ ان کے گھروں میں بھی نیک اولاد پیدا کرتا ہے. آج لوگ چاہتے ہیں غوث پاک کا غلام میرے گھر پیدا ہو، اور بیوی تو سیریل دیکھ رہی. ہنسنے کی بات، بیوی تو بیوٹی پارلر جا رہی، بیوی تو اجنبی مردوں سے فون پہ باتیں کر رہی. کتنے مرد ہیں جن کے گھر میں عورتیں فون استعمال نہیں کرتی. کوئی ہاتھ اٹھانے کی بات نہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے آج ہر گھر میں عورتیں ہیں. بلکہ کچھ شوہر تو اتنے ناکارہ ہیں ہمارے یہاں کہ فون آتا ہے تو خود بستر میں پڑے رہتے وقت ذرا اٹھا کر کے بول دے کہ ابھی آرام میں ہے. بیوی کو فون اٹھانے کے لیے کہتے ہیں. لوگ ہمارے خیالات کو دقیانوسیت کا نام ضرور دے سکتے ہیں، ان کی اپنی طبیعت ہے، لیکن یہ ہمارا مذہب ہے. ہمارا مذہب اتنا تقدس والا پوتر ہے کہ ہم عورتوں کی آواز بھی کسی اجنبی مرد کو سنانا پسند نہیں کرتے. واہ 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 واہ. جب عورتوں کو دیکھے گا ہی نہیں تو اس کو بھگا کے لے جانے کا تصور اس کے دل میں کیسے جنم لے گا؟ جب عورت سے کوئی بات ہی نہیں کرے گا تو اس کو پتا کیسے چلے گا کہ اس کی آواز کیسی ہے؟ ہمارا مذہب تو عورت کی آواز کو بھی عورت قرار دیتا ہے. کہاں جاتی ہے تمہاری غیرت؟ ہمارے مذہب میں تو یہاں تک حکم ہے کہ عورت بلند آواز سے تلاوت قرآن بھی نہیں کر سکتی. میری آپ کی بیوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہماری اور آپ کی بیویوں کی تو کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں ہے. اس مقدس خاتون کی بات کر رہا ہوں جس کے بستر سے قرآن نازل ہوتا ہے، جو ام المومنین ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، صدیقہ بنت صدیق ہے، جس کی شان میں قرآن مقدس میں اللہ نے 10 آیتیں نازل فرمائی، جس کی شان میں سورۃ النور نازل کی گئی، جس کو راحت جان مصطفیٰ قرار دیا گیا، اللہ کے حکم سے جس کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا. اللہ اکبر. اس مقدس خاتون نے جب بلند آواز سے تلاوت قرآن کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ قرآن کی تلاوت کے وقت تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے. جو کائنات کی ماں ہے، مومنین کی ماں ہے، جب اس کی آواز بلند ہونے سے وہ بھی قرآن کے حوالے سے منع کر دیا گیا
تو آج مسلمانوں کی عورتیں اگر رت جگوں کے موقع پہ روڈ پہ ناچ کر کے گانے گائے تو یہ کون سے مذہب پر عمل ہے؟ اور جو عورتیں شادی اور رت جگوں کے موقع پہ ناچ کر کے گانے گائے گی تو ان کے گھر میں غلام غوث اعظم پیدا ہوگا یا شمر پیدا ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو دنیا میں شمر جنم لے رہے ہیں، لوگ آج سے 50 سال پہلے کہتے تھے کہ نسل یزید ختم ہو گئی، ہم نے مان لیا تھا، نسل شمر ختم ہو گئی، ہم نے مان لیا۔ ان کی خونی نسل تو ختم ہوئی ہے مگر ان کے افکار کی نسلیں اب بھی موجود ہے۔ تو یہ دنیا میں جو شمر صفت لوگ جنم لے رہے ہیں، یزید صفت لوگ جنم لے رہے ہیں، یہ ملعون لوگ جنم لے رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مائیں شریف نہ رہی۔ جو روڈ پہ ناچے گی دیور کی شادی میں، اس کے گھر میں غوث پاک کا غلام کیسے پیدا ہوگا؟ جو بے پردہ بیوٹی پارلر جائے گی، اس کے گھر میں غوث پاک کا غلام کیسے پیدا؟ یاد رکھنا، صرف منتوں سے غوث پاک کے غلام پیدا نہیں ہوتے، اس کے لیے ماؤں کا کردار چاہیے، ماؤں کا کردار۔ اور یاد رکھنا، باپ اور ماں کا کردار اولاد کی پیدائش میں بہت بڑا عمل دخل رکھتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کو اس کا احساس نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مولا علی کے ساتھ جو سیدہ فاطمہ کا نکاح کیا، اس کے پیچھے رازوں میں سے راز کیا تھا؟ اس لیے کہ کربلا اچانک حادثے کا نام نہیں ہے، فاطمہ الزہرا کے رشتے کی منظوری کے پیچھے ہر وقت کربلا نگاہ میں تھا۔ آپ سمجھ کیا رہے ہیں؟ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے جسے کربلا کہتے ہو، یا 7 محرم سے لے کر 10 محرم کی کہانی نہیں ہے۔ یہ اللہ اکبر ابتدائے روز سے لے کر قیامت تک اللہ اکبر جس کے غلغلے موجود رہنے ہیں اسی کو کربلا کہتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا کے رشتے کی قبولیت میں سامنے کربلا تھا، اس لیے کہ جانتے تھے کوئی میرا خون والا خون جب شیر فاطمہ سے ملے گا تو تبھی اس کے بعد حسین نے پیدا ہونا ہے، اس کے سوا کوئی حسین کی پیدائش کی صورت نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ ارے لوگ سمجھتے کیا ہے؟ جب عبد القادر جیلانی جیسوں کی پیدائش کے لیے ابو صالح جیسا باپ چاہیے اور ام الخیر جیسی ماں چاہیے تو کربلا کے تاجدار کے لیے پھر کس کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ کوئی اور باپ پھر وہاں وہ چیز لا ہی نہیں سکتا۔ ماں تو پھر ماں تھی، لیکن اور پھر اللہ رب العزت کے محبوب نے انتخاب کر، اس لیے کہ اسکول نہیں بدلتا کسی کو، یا اسکول معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے، بدل نہیں سکتا۔ مدرسہ معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے، بدل نہیں سکتا۔ ایک حد تک کہ خانقاہیں بھی معلومات میں اضافہ کر سکتی، بدل، اس لیے کہ عادتیں بدلی جاتی ہے، فطرتیں نہیں بدلی جاتی۔ عادت پیدا ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے اور فطرت پیدا ہونے سے پہلے ساتھ آتی ہے، اسی لیے عادت چلی جاتی ہے، فطرت نہیں جاتی۔ مثال بتاؤں، گٹکا کھانے کی عادت ہے، تقریر سن کر کے جا سکتی ہے، لیکن پانی پینا فطرت ہے۔ کتنا بھی بڑا علامہ کہے آج سے پانی چھوڑ دو، جلسہ چھوڑ کے بھاگو گے، پانی نہیں چھوڑ سکتے۔ وجہ اس لیے کہ فطرت اسے کہ فطرت کبھی نہیں بدل سکتی۔ بولو، بلوا دو جس سے بھی چاہو۔ گٹکے کے لیے تو ہاتھ اٹھا دو گے کہ چلو چھوڑ دیا، پانی کے لیے بھی کوئی اٹھائے گا؟ کبھی سنا بھی کسی نے پانی سے روکنے کی کوئی وجہ؟ لوگ جانتے ہیں فطرت سے روکا نہیں جا سکتا، اور فطرت ساتھ آتی ہے، اور جیسے ساتھ آتی ہے ویسے ساتھ جاتی ہے۔ البتہ فطرت ڈیولپ ہوتی ہے یا کمزور ہوتی ہے، بس اتنا ہے، ختم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ لائے ہیں فطرت میں نیکی، تو جیسے جیسے عمر بڑھے گی وہ بڑھتی جائے گی، بالکل ایسے ہی جیسے بارش، علم بارش کی طرح ہے۔ علم کس کی طرح ہے؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ علم کس کی طرح ہے؟ بارش کی طرح۔ بارش اگر گندگی پہ گزرے گی، دیکھنا محلے میں اگر کچرے کا ڈھیر ہے، جب بارش ہوتی ہے تو بولو بدبو بڑھتی ہے کم ہوتی ہے؟
بولو بھائی بولے, بات سمجھ میں آ رہی تو بول دے ورنہ کوئی بات نہیں. بولیے بھائی بڑھتی ہے نا, کیوں؟ بارش بدبو لے کے آتی ہے کیا؟ نہیں, بارش میں بدبو نہیں ہوتی, جس پہ گرتی ہے اس کو بڑھاتی ہے. اور کچرے کی کنڈی پہ گری تو بدبو بڑھا دیا, اور خوشبو پہ گری, وہ مٹی جو خوشبودار ہوتی ہے تو عود سے اچھی خوشبو اس مٹی میں آتی ہے جو بارش کے اوپر, بارش جس مٹی کے اوپر آتی. کیوں؟ مٹی مٹی تھی, جہاں بدبو تھی بدبو پھیل گئی, جہاں خوشبو تھی. کبھی کھیت میں پہلی بارش کا مزہ لینا تو سمجھ میں آئے گا. یہ کسان لوگ جانتے ہیں بیچارے, جن کی ہمارے ملک میں کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں, یہ کسان لوگ جانتے ہیں کہ پہلی بارش کا مزہ کھیت کی مٹیوں سے خوشبو کی شکل میں کیا اٹھتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. کھیت چھوڑ کر جانے کو جی نہیں چاہتا, اور بوندا باندی ہو تو پھر بات ہی اور ہے. حضرت امیر خسرو کے انداز میں بات کچھ اور کہی جا سکتی ہے, لیکن عنوان میرا وہ نہیں ہے. عرض کیا کر رہا تھا کہ اللہ اکبر, علم بارش کی طرح ہے. اگر ابن تیمیہ کی گندگی پہ پڑتا ہے تو وہ نبی کا غدار ہو جاتا ہے, اور غزالی کے ادب پہ پڑتا ہے تو غزالی نیکوں کا سردار ہو جاتا ہے. علم دونوں کو ملا. اگر سہارنپوریوں کی گندگی پہ پڑا تو نبی کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دے بیٹھے, اور احمد رضا بریلوی کے علم پہ, اس کی شرافت پر بارش کے علم کے چھینٹے پڑے تو وہ یوں قسمیں کھا کے کہتا ہے کہ اور کوئی غیب کیا, تم سے نہاؤ بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. فطرت ڈولپ ہوتی ہے یا کمزور ہوتی ہے لیکن مٹتی نہیں ہے. اس لیے حلال جو کھاتے ہیں ان کے بچے ہمیشہ نیک فطرت ہو کر کے پیدا ہوتے ہیں, ورنہ لوگ چند دنوں کے لیے سدھرتے ہیں پھر بگڑتے ہیں, پھر سدھرتے ہیں. لیکن جو پیور ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں ان کو کبھی بگاڑا نہیں جا, ماحول بھی ان کو بگاڑ نہیں پاتا. لیکن میں یہ اکثریت کے لیے کہہ رہا ہوں چند چیزوں کو چھوڑ کر کے, اس لیے کہ حکم اکثر